السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 4، تختی نمبر 14، تشدید کے بعد سکون کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سبق کا سلسلہ جاری ہے وہ تشدید کے بعد سکون، یعنی ایسے کلمات ہم پڑھ رہے ہیں جس کے اندر تشدید کے بعد سکون پایا جاتا ہے۔ تو آج میں نے پیچھے کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں، تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا یہاں پہ کلمہ ہے وہ ہے منفکین۔ اب اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے، میں میم کو نون کے ساتھ ملاؤں گا کیونکہ جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، میم نون پیش من، فا کاف زبر فک، کاف یا زیر کی، منفک کی، نون زبر نہ، منفکین۔ اب منفکین کے اندر یہاں پر دیکھیں میم کے بعد اخفا ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد 15 حروف ہیں، تسجدین، زشسوین، توفقاکن، اگر ان 15 حرفوں میں سے نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فا آ گیا ہے تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو قاعدہ قانون ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم تجوید کا کورس کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا سبق ہے یہ صرف نورانی قاعدہ ہے اور اس کے وہ کلمات ہیں جو تختی نمبر 14 کے اندر ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، فا کاف کو میں نے کاف کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، فا کو، کیونکہ تشدید بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جزم آ رہی ہے تو جزم بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جزم ایک بار پڑھی جاتی ہے اور تشدید 2 بار۔ تو جس طرح یہاں پر دیکھیں تشدید کے بعد جزم ہے تو تشدید والا حرف پہلے تو پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا گیا، اس کے بعد کاف یا زیر کی، پھر آگے والے حرف کے ساتھ بھی مل کر پڑھا گیا۔ تو یہاں پر تشدید کے بعد سکون ہے جو ہمارا سبق کا عنوان ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں منفکین، اب اس کو میں اگر وقف کروں، یہاں پر رکوں، سانس کو توڑوں گا تو یہاں پر یہ کیسے بنے گا کلمہ، منفکین، ٹھیک ہے۔ اس نون کو میں ساکن کر دوں گا، یہاں پر جزم لے آؤں گا اور یہاں پر میں رک جاؤں گا۔ اب یہاں پر جو وقف ہے اس کا نام ہے وقف بالاسکان، جو 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، یہاں پر دیکھیں کلمہ نمبر 1 کے اندر یا مدہ۔ تو یا مدہ کی تھوڑی سی میں آپ کو تعریف بتا دوں۔ حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرکات کے اندر زبر زیر پیش ہوتی ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچنا پڑتا۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو مدہ حروف ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے اندر کچھ شرائط ہیں، یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب واو مدہ کی پہچان کیا ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح الف مدہ کی پہچان کیا ہے، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حرف ہیں، الف، واو اور یا، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بیچ میں یا ہے اس کو یا مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کلمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ۔ اب ہم اس کلمے کے ہجے کس طرح کریں گے اور اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے، اور جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، متحرک کہتے ہیں۔ یعنی ان تینوں کو، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور پھر جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، جیسا کہ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں۔ تو اس حرکت کو میں بالکل نہیں کھینچوں گا، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، فا فا، یہ والی آواز میں لے کے چلوں گا۔ اچھا، فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، فَإِنَّ، ٹھیک ہے۔ جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تا زبر تا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ۔ تو یہاں پر اب دیکھیں فا کی جو میں نے پہلے آواز رکھی تھی، فا زبر فا، فَإِن، فَإِن، تو آواز وہی ہوگی۔
اس کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، یعنی ایک الف کے برابر ناک کے اندر آواز لے جانی ہے. جیسے فَإِنَّ الْجَنَّةَ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہاں بھی نون مشدد ہے اور یہاں پر بھی نون مشدد ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر، اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کوئی اور چیز بھی ہے جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے نمبر 2 کہ نون مشدد ہو تو اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، اور غنہ کا جو مطلب ہے وہ ہے گنگنانا، ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے، آواز کی خوبصورتی ہوتی ہے، غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں وقف بالابدال ہے آخر میں. دوسری چیز ہمیں جو سمجھنی ہے وہ کیا ہے، آخر میں فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو جب میں وقف کروں گا، رکوں گا، سانس کو توڑوں گا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ آخر میں تا ہا کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، اور ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. اور یہ 2 موقعوں کے اندر ہوتا ہے، ایک وہ تا جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اور دوسرے وہ 2 زبر جو آخر میں آتے ہیں، جیسے افواجن سے افواجا، توابن سے توابا. ان کو میں کیا کروں گا، الف کے ساتھ تبدیل کر دوں گا، اور اس تا کو میں ہا کے ساتھ تبدیل کر دوں گا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے لحب الخیر. اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں لام زیر لی، ٹھیک ہے. ہا با پیش حبا، لام زیر بل، لحب الخا یا زبر خی، لحب الخی، را زیر لحب الخیر، وقفا لحب الخیر. اچھا، تو اب یہاں پر جو چیزیں جاننے کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں. تو یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے، یا لین ہے جو آخر میں آئی ہے، اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں لام زیر لی، تو یہاں پر ہم لام کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. انفخاغ فم اور صوت یعنی منہ اور آواز کے پست ہونے سے لی یہاں سے زیر ادا ہوگی. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں ہا کو با کے ساتھ میں نے ملایا، یہاں پر تشدید ہے. اور اگر یہاں پر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جیسے ہا با پیش حب، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا، با لام زیر بل، آخر میں وہاں پر یہاں حب یہ بھی قلقلہ کر دیا، بل یہاں پر لام بھی قلقلہ کر دیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے، یہاں پر بھی قلقلہ نہ ہو اور یہاں پر بھی قلقلہ نہ ہو. سکون کو سکون کی حالت میں ہی ادا کرنا چاہیے. لحب ہا با پیش حب با لام زیر بل، لحب بیچ میں سانس بھی نہیں نکالنا تشدید کو پڑھتے وقت. اس کے بعد خیری، یہاں پر تیسری چیز کیا ہے، خیری، یہاں پر یا لین ہے. جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ یہاں پر جو اس کے اندر جو بیچ میں یا ہے، یہ یا مدہ ہے. مدہ کا مطلب کیا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اس کی ایک شرط ہے کہ یا ساکن ہو، پیچھے زیر ہو، تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. اب یہاں پر جو دوسری یا ہے وہ لین ہے، یا ساکن ہو، پیچھے اگر زبر ہو تو اس یا کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یا لین، ٹھیک ہے. اب یا لین کے بعد آخر میں را آ رہی ہے، اور را کیا ہے، ساکن کریں گے تو یہاں پر را باریک ہوگی کیونکہ پیچھے یا ساکنہ ہے. تو یہاں پر نہ ہم پیچھے والے حرف کو بالکل نہیں دیکھیں گے حرکت کو کہ خواہ کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جو بھی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، لحب الخیر، خیر، خبیر اور ان کی را جو ہوتی ہے وہ وقف کے اندر کیا ہوتی ہے، باریک ہی ہوتی ہے. چاہے پیچھے ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، کچھ بھی ہو، اگر یا ساکنہ آ جائے اس کے بعد را آ جائے، وہاں پر ہم نے رکنا ہو را کے اوپر، تو ہم را کو کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے. تو یہ ہمارے کلمے مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے اذا السماء انشقت. سورۃ الانشقاق کا جو پہلا کلمہ ہے وہ کیا ہے، اذا السماء انشقت. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کہاں پہ مد ہے، کہاں پہ زبر زیر پیش، اور ان کے کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنا ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ زیر ای. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الف جو ہوتا ہے نا، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے، حمزہ زیر ای،
ذال سین زبر زس، اذا السین زبر سا، اذا الس، میم الف زبر مد ما، اذا السماء، حمزہ نون پیش ان، اذا السماء، شین قاف زبر شق، قاف تا زبر قط، اذا السماء انشقت۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو الف کا بتا دیا کہ الف کے نیچے زبر زیر پیش آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذال کو میں سین کے ساتھ ملاؤں گا، اور سین کے اندر کیا ہے، سیٹی بھی ہے اور اس کے اوپر تشدید بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اذا السماء، سین کی سیٹی برقرار رہے گی۔ اس کے بعد میم الف زبر مد ما میں نے پڑھا ہے، یہاں پر میں نے مد کی ہے، اور ایک الف، دو الف، تین الف، چار الف میں نے کھینچ کر پڑھا، اذا السماء، یہاں پر میں نے اس کو کیوں کھینچا، یہاں پر مد متصل ہے جو واجب ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ 3 ہیں، یہاں پر تو یا مدہ تھی، اب یہاں پر الف مدہ آ گیا، اس کے بعد حمزہ بشکل عین کا سرہ آ جائے تو ہم وہاں پر بڑی مد کر کے پڑھیں گے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، اذا السماء فطرت، اذا السماء انشقت، حمزہ بشکل عین کا سرہ آ جائے حروف مدہ کے بعد، وہاں پر بڑی مد ہوتی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں جب اس کو ملاؤں گا اس کے ساتھ تو نون ساکن ہے، تو آگے شین آ گئی، تو یہاں پر اخفا ہوگا، اذا السماء، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 15 حروف ہیں جو اخفا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کا اخفا کا جو قاعدہ قانون ہے وہ ہم تجوید کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، شین، شین کے اندر جو صفت ہے وہ ہے تفشی۔ شین کو پڑھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں، منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے، اذا السماء انشقت۔ اب قاف کے ساتھ شین جو ہے قاف کے ساتھ ملے گا، کیونکہ قاف کے اوپر تشدید ہے، تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ تا جزم ہے، اس کے اوپر یہ سکون ہے، تو یہ ساکن حرف بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ کیا بنے گا، اذا السماء انشقت۔ قاف کو ہم موٹا کریں گے، اور آخر میں جو تا ہے اس کے اوپر جو وقف ہے وہ ہے وقف بالسکون، جو پہلے ہی سے ساکن ہو۔ اچھا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلمہ سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے مطارق النجم الثاقب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے میں ہجے کروں گا، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ میں کیا کیا کہہ رہا ہوں، اور یہاں پر کون سا الف مدہ ہوگا، کہاں پر زیر ہے، کہاں پر پیش ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، میم طا زبر مط، طا الف زبر طا، مطا، را زیری، مطاری، قاف نون پیش قن، نون جیم زبر نج، مطارق النج، میم سا پیش مسا، الف زبر سا، مطارق النجم السا، قاف با زیر قب، مطارق النجم الثاقب۔ اب یہاں پر میم کے اوپر زبر ہے، تو اب اس کو میں بالکل نہیں کھینچوں گا، اور میم کو طا کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا۔ یہ جو بیچ میں لام کھڑا ہے، یا یہاں پر فَإِنَّ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، یہاں پر ظاہر نہیں ہو رہا، اسی طرح ان کا جو کلمہ ہے اور اس کی جو تفصیل ہے، جو حمزہ بیچ میں آتا ہے یا الف آتا ہے، جو لام بیچ میں آتا ہے، مطارق میں ہے، النجم ہے، الثاقب میں، یہ جو لام پڑھا نہیں جا رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انشاءاللہ ہم جب تجوید کا کورس کریں گے، جب اس کو شروع کریں گے، تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس لام کو کیوں نہیں ظاہر کیا اور اس لام کو کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مطا، را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، مطاری، قاف کو موٹا کرنا ہے اور نون کے ساتھ ملانا ہے، مطارقن، یہاں پر میں اخفا کروں گا، اخفا نہیں ہوگا، غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نون مشدد ہے، مطارق النج، پھر جیم کے اوپر قلقلہ ہے، تو اس کو میں جیم کو قلقلہ کروں گا، مطارق النج، میم کو سا کے ساتھ ملاؤں گا، اور سا جو ہے نرم حرفوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔
سا جو ہے کیا ہے نرم حرفوں میں سے ہے، تو میں یہاں پر کیا کروں گا، سا کو بالکل نرم پڑھوں گا، مطارق النجم السا، تو یہ بیچ میں جو الف ہے یہ مدہ ہے، ٹھیک ہے، مطارق النجم السا، قاف با زیر قیب، قاف کو موٹا کروں گا، آخر میں با کے اوپر قلقلہ ہے، اور آخر میں جو وقف ہے وہ وقف بالاسکان ہے، مطارق النجم الثاقب۔ اب یہاں بیچ میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر میں زبر پڑھی ہے، یہاں پر میں نے طا کو الف کے ساتھ ملایا ہے، الف ملا کے پڑھا ہے، یہاں پر را کو میں نے باریک پڑھا ہے، قاف کو موٹا پڑھا ہے، یہاں پر میں نے غنہ کیا ہے، اور جیم کے اوپر قلقلہ ہے، قلقلہ کے حروف 5 ہیں، قطب جیم آ گیا، جدین ہے، تو اسی طرح ثاقب، قاف بھی قاف کے نیچے زیر ہے تو یہ قاف موٹا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں قلقلہ سے بچنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، مت مت، میم طا زبر مت، اس طرح بھی نہیں کرنا، میم طا زبر مت، تو الف زبر تو، ٹھیک ہے، قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الف مدہ ہے، یہاں پر دیکھیں ثاقب، بیچ میں جو الف ہے یہ مدہ ہے، مطار، اب طارق کے جو بیچ میں الف ہے یہ بھی الف مدہ ہے، کیونکہ الف ساکن ہے پیچھے زبر ہے، الف ساکن ہے پیچھے زبر ہے۔ اس کے بعد قلقلہ کا ہم نے خیال کرنا ہے، آخر میں ثاقب، النجم الثاقب، جیم اور با قلقلہ میں سے ہیں تو ہم اس کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا، کسی حرف کو ہلانا جب وہ ساکن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں غنہ لکھا ہوا ہے، تو غنہ کہاں کرنا ہے، مطارق، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس تختی کا صرف ایک سبق باقی ہے جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔